بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، ربیع الاول شریف کی مناسبت سے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی محبت کو واجبات دین میں سے قرار دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ذرا کہہ دیں ان لوگوں کو کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے اولادیں، تمہارے بھائی بندے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال جس کو بڑی محنت سے تم کماتے ہو، اور تجارت کہ جس میں مندی کا تمہیں خوف ہی رہتا ہے، اور وہ مکانات اور کوٹھیاں جن کو تم نے بڑی چاہت کے ساتھ تعمیر کیا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، تو پھر اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، تو پھر یہ ہے، پھر سن لو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، پھر تکڑے ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا حکم اور امر جو ہے وہ آیا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نرا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ شعوری طور پر سمجھنا ہوگا کہ یہ واجبات دین میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ واجبات دین میں سے ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی، محبت رسول نہیں ہوگی، تو گویا کہ ایمان شمار ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کیوں یہ کہا اللہ رب العزت نے، اس وجہ سے فرمایا کہ مومن کا بنیادی ہدف کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کا حصول ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے اشد حبا للہ۔ عربی زبان میں جس طرح ایک سپرلیٹو ڈگری ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں، تو اردو کہہ لیجئے کہ عربی میں اس سے آگے کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے کہ اشد حبا للہ، کہ اللہ کی محبت اشد شدید تر۔ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نفسیات کیا ہے، کہ محبت کیسے کی جائے گی بھائی؟ ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، دیکھ کر آدمی محبت کرتا ہے، محسوس کر کے محبت کرتا ہے کہ سامنے کچھ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں نے مختلف ادوار کے اندر کبھی بت سامنے بنا کے رکھ لیے، کبھی کسی
سورج کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کے اس سے اپنی محبت کا اظہار انسان کرتا ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ اصل میں انسانی نفسیات کے اسی رخ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اصل میں بندہ نفسیاتی طور پر چاہتا ایسے ہے۔ تو اللہ کا وجود اس طرح نہیں ہے جس طرح میرا اور آپ کا وجود ہو، اس کے وجود کے دلائل اور طرح کے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی حصی وجود نہیں رکھتا، اس کا وجود ان دائروں سے، ان حد بندیوں سے ماورا ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں۔ وہ وقت کی قید، زمان و مکان، ان سب سے ماورا ہے۔ تو اب اس انداز میں ہم اللہ کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں بن سکتا، اور اللہ سے محبت جو انسان کی نفسیات ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر تقاضا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ میری محبت تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر اللہ کی محبت تمہیں کیسے نصیب ہوگی؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا حصول ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اچھا، جو اطاعت ہوتی ہے نا، یہ کوئی کافر بھی کر سکتا ہے، منافق بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اطاعت کا تعلق اوامر و نواہی کے ساتھ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ نماز پڑھو، منافقوں نے بھی پڑھ لی، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی انہوں نے۔ تو اطاعت کوئی کافر بھی کر سکتا ہے، مومن بھی کر سکتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، منافق بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس لیے قرآن مجید نے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا، فاتبعونی، اطاعت بھی کرنی ہے اور رسول کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اطاعت محبت کے بغیر ہو سکتی ہے، اتباع رسول کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سمجھیے ذرا کیسے کہ اطاعت کا تعلق جو ہے یہ اوامر و نواہی کے ساتھ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن اتباع کیا ہوتی ہے کہ وہ تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، آپ کے شمائل، آپ کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اخلاق کہ جو اس طرح واجبات دین سے بے شک نہ ہوں، لیکن جو بھی رسول سے محبت رکھتا ہے وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا، وہ نوافل اور سنتیں بھی ادا کرے گا، وہ سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ بھی ادا کرے گا، نفل بھی ادا کرے گا، تراویح بھی ادا کرے گا، وہ اپنی ظاہری وضاقتہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، اگرچہ ان میں سے بہت ساری چیزیں اس طرح واجبات دین میں سے نہ بھی ہوں، وہ سنت کو اس لیے ادا کرے گا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ ہے، اس وجہ سے نہیں چھوڑے گا کہ سنت ہے۔ یہ فرق تھا صحابہ میں اور ہمارے درمیان کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے ادا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، کون سی فرض ہے؟ فرق آپ ذرا دیکھ لیں کہ جتنی زیادہ شدت کے ساتھ محبت ہوگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اتنا ہی ان تمام مباحات کی طرف، ان تمام عادات اور شمائل کی طرف ہماری توجہ جائے گی جو اصل میں محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اطاعت محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
ایک آدمی ساری زندگی، اب دیکھیں کدو کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن وہ ساری زندگی کدو کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے، وہ عصر کی سنتوں کو اس وجہ سے ادا کرتا ہے کہ بھلے سے یہ موقع نہ بھی ہو۔ ہمارے پیغمبر نے کبھی ادا بھی تو کی تھی، تراویح اگرچہ اس طرح نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو ادا تو ایک آدھ دفعہ کیا تھا، تو وہ ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے کہ جو واجبات دین میں سے نہیں بھی، تب بھی وہ ان کو ادا کرتا ہے، ان کو اپناتا ہے۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کے رسول کی محبت آدمی پر غالب ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اطاعت اور اتباع، اطاعت یہ بغیر محبت کے بھی ہو سکتی ہے، کافر اور منافق بھی حضور کا اطاعت گزار ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ایک کافر، ایک منافق اور ایک بد عقیدہ آدمی کے درمیان فرق کرے گی اور ایک مومن کے درمیان فرق کرے گی، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کو بھی اختیار کرتا ہے۔ صرف ایک مثال سمجھنے کے لیے دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رستے سے گزرے، ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں اور شاخیں کافی نکلی ہوئی تھی لیکن اونچے تھے، تو وہاں سے بالکل جھک کر گزرے، بظاہر اس کا کوئی سبب اور وجہ موجود نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ حضرت آپ یہاں سے بڑے جھک کے گزرے ہیں رکوع کی حالت میں، تو بظاہر تو کوئی سبب نظر نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کہ اصل میں بات اتنی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہاں سے اللہ کے پیغمبر گزرے تھے، درخت چھوٹا تھا، شاخیں نیچے تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جھک کر گزرے تھے، مجھے یہ پسند نہ ہوا کہ جہاں سے اللہ کے پیغمبر جھک کر گزرے ہیں میں اپنی گردن اٹھا کے وہاں سے نکلوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا حکم نہیں ہے بھائی، یہ واجبات دین میں سے نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی محبت غالب آتی ہے آدمی پر تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہے یہ واجبات دین میں سے ہے یا مباحات اور مستحبات میں سے ہے، بلکہ وہ ہر عمل کو اس طرح اختیار کرتا ہے کہ چاہے بھلے سے یہ واجبات دین میں سے نہ ہو بلکہ یہ فرائض میں سے نہ ہو، تب بھی یہ چونکہ میرے پیغمبر کی ادا ہے لہٰذا میں اس کو ادا کروں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور اتباع ہے یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آگے بڑھیے ذرا، اب ذرا سوچیں کہ محبت جو ہوتی ہے یہ اختیاری عمل ہے، فطری ایک عمل ہے، یہ زبردستی کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ محبت کریں، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبت کرو، میرے پیغمبر سے محبت کرو، اور محبت کے بغیر تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر اتنا ہی کر دیتا کہ ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت کا حکم دیتا تو تب بھی یہ درست تھا کہ اللہ کا حکم واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہے، لیکن رب کریم نے اس کے ساتھ ایک اور کام کیا کہ اگرچہ علماء نے محبت کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک محبت فطری ہوتی ہے جس طرح ہمیں اپنے والدین سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اور دوسری محبت جو ہے وہ عقلی ہوتی ہے کہ آدمی بعض معیارات کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا، اگر حکم دیتا تو تب بھی کافی تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے محبت کے جتنے بھی فطری تقاضے تھے اور جتنے بھی عقلی معیارات ہو سکتے تھے سب کے سب حضور کی ذات میں جمع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ کسی سے آدمی محبت کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟
کہ بظاہر کوئی اگر کوئی بڑا خوبصورت ہو، حسن و جمال کا مالک ہو، تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، خام خواہ محبت کرنے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ جی بڑا کڑیل جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، قد کاٹھ بڑا زبردست ہے، وضاقتہ بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کا حسن آپ ایک طرف جمع کر لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ شاعرانہ بات نہیں جو حضرت حسان بن ثابت نے فرمائی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی سب سے حسین و جمیل، اور کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت جنا ہی نہیں، تو کیوں نہ حضور سے محبت کی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا چرچا اس درجے قرآن مجید نے کیا کہ جب مصر کی عورتیں ان کے حسن و جمال کے جلوے کے اندر محو ہوئیں تو اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریاں انہوں نے فروٹ پر، پھل پر چلانے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر چلا دی، اس درجے وہ اس حسن کے اندر محو ہوئیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو عورتیں تھیں اور مصر ہے، انگلیاں ہیں، چھریاں ہیں، لیکن یہاں دیکھیے عرب ہے، عورتیں نہیں مرد ہیں، انگلیاں نہیں گردنیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے اندر آپ کے صحابہ اس درجے محو ہو چکے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی ہیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پیغمبر علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے وہ اس طرح کھینچ رہا ہے صحابہ اکرام کو اپنی طرف کہ ہر کوئی آپ کے حسن و جمال پر فدا ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا یہ سب انسانوں سے بڑھ کر پر نور چہرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ کے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا اور اپنے نور سے زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور آپ بھی تشریف لے آئے ہیں، آپ نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، آپ کا چہرہ مبارک اس چادر سے اس انداز میں طلوع ہو رہا تھا کہ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور پر نور چہرے کو دیکھتا، جب میں نظر کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تو پھر فرماتے ہیں جامع ترمذی کے الفاظ یہ ہیں فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلْهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ قسم بخدا جب میں نے قمر کی طرف، بدر کی طرف دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو حضور کا حسن و جمال اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ واجبات دین میں سے ہونا ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے اندر جتنے بھی عقلی معیارات محبت کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر دیے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور حسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے، پوری کائنات کا حسن ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایک طرف۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں کسی سے محبت پر ابھارتی ہے کہ اگر کوئی اتنا خوبصورت نہ بھی ہو، کسی کی کاٹھی، قد بت، ظاہری حسن و جمال زیادہ نہ ہو،
تب بھی اگر اس کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہو، آئی کیو لیول اس کا اعلیٰ درجے کا ہو، اس کا علم، اس کی دانش، اس کی حکمت بسا اوقات انسانوں کو اپنے سحر کے اندر جکڑ لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ حضور سے زیادہ علم اس کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں اس پر تفصیل سے بات پچھلے جمعے کر چکا ہوں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں جی واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ برصغیر کے اندر لوگ یہ سٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ یہ برصغیر کے لوگوں کا عقیدہ ہے یا ان کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ اور الفاظ نہیں تھے۔ ہزاروں حدیثیں آپ کھنگال لیجئے، ہزاروں روایات کا مطالعہ کر لیجئے، صحاح ستہ اور حدیث کی دیگر کتابوں کو دیکھیں، اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے تو صحابہ اکرام نے آگے سے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ نہیں کیے کہ جی حضور نے پوچھا کہ بھئی فلاں چیز کے بارے میں، تو یہ نہیں کہا کہ واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پتہ چلا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کا خزانہ کہ جو بحر بے کنار کی طرف جاری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم کے خزانے عطا فرمائے، جو دانش اور حکمت عطا فرمائی، جو جوامع الکلم عطا فرمائے، کہ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کہہ دیتے ہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 20 ایسی حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک جملے کے اندر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ لوگ اس پر چاہیں تو کتابوں کی کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور لکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز، ایک اور چیز جس کی وجہ سے جو ہماری نظر میں شاید کسی سے محبت کا معیار اور سبب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے لیے بڑا دیالو قسم کا ہو، جو مال اس نے بڑی محنت سے کمایا ہے اس کو صرف اپنے لیے جمع نہیں کرتا، اپنی اولاد کے لیے جمع نہیں کرتا، بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کی نصرت کے لیے دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ تو بسا اوقات ہم کسی کی سخاوت کی وجہ سے، اس کے جود و سخا کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر سے ہمیں محبت کا حکم دیا تو حضور سے بڑھ کر کسی کو سخی بنایا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہے، بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا، حل تدرون من اجود جودا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ سخاوت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کون ہے؟ اور وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، صحابہ کرام نے آگے سے کیا کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اجود جودا، اللہ سب سے زیادہ سخی ہے، ثم انا اجود بنی آدم، اور پھر تمام نسل آدم میں سب سے بڑھ کر جود و سخا کی صفت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے کبھی نامراد نہیں گیا، کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت ان کی وہ نعت کا پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جس نے بھی حضور سے طلب کیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہ ہو تو آپ نے کہیں سے قرض لے لیا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہہ دیا ہو کہ تم ادا کر دو میں تمہیں بعد میں دے دوں گا، صحابہ اکرام کو توجہ دلا دی ہوگی،
لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا اور وہ بے مراد وہاں سے لوٹا ہو۔ اللہ کے نبی نے ہر کسی کی جولیاں بھر کے وہاں سے اس کو بھیجا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جود و سخا کے حوالے سے زیادہ توجہ کس طرف جاتی ہے؟ مال و دولت کی طرف۔ بھئی یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ سخی اور اجود پیدا فرمایا، اپنے بعد سب سے بڑا وصف حضور کا ہے، تو صرف مال و دولت ہی نہیں دیتے بلکہ جنت تک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کہہ دیں کہ فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ زمین کے خزانے بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے حوالے کیے، آخرت کے خزانے بھی اپنے پیغمبر کے حوالے کیے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ محبت کی جائے حضور سے؟ کیوں نہ محبت کریں کہ اس سے کوئی بڑا سخی ہو، اس سے کوئی زیادہ حسین و جمیل ہو، اس سے زیادہ کوئی عقل فہم اور دانش کا مالک ہو تو اس سے ہم محبت کریں بڑھ کر۔ سب سے بڑھ کر تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہل ہیں، اس قابل ہیں اور اس معیار پر ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن بنیادوں پر محبت کرتے ہیں اور ہمیں جو حکم دیا گیا، تو ان میں سے انسان جس سبب سے کسی سے محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے رحیم ہو، کریم ہو، مہربان ہو، نرم ہو، حلم اور بردباری کے وصف اس کے اندر ہو، اگرچہ اس کے ساتھ اس نے مہربانی نہ بھی کی ہو، دوسروں کے ساتھ مہربان ہو، تو میں اور آپ بھی اس کو پسند کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے محبت کا حکم دیا اور اس کو واجبات دین میں سے قرار دیا۔ محبت جو ایک فطری عمل ہے، اس کو کس طرح فطری اور عقلی بنا دیا کہ اپنے پیغمبر کو ایسے اوصاف عطا فرمائے کہ ہر شخص فطری اور عقلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ نے سب سے بڑھ کر آپ کو رحیم اور کریم اور رحمت بنایا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی ہے، جب اختیار ملتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو لو لہان کیا، پتھر برسائے اور آوازیں کسے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں زحمت نہیں رحمت ہوں، یہ نہیں تو ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ میرے دین پر، میرے نقطہ نظر کو اختیار کر کے میرے دین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ 21 سال تک جن لوگوں نے حضور کی مخالفت کی، فتح مکہ کے دن ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی مثالیں آپ کو انسانی تاریخ میں کسی اور شخصیت کے اندر نظر نہیں آئیں گی، جب اتنے رحیم اور کریم کہ 21 سال کے بعد جب ان لوگوں پر غلبہ ہوا جنہوں نے ہر ظلم کیا ہے، ہجرت پر مجبور کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہی لوگ جب ان پر غلبہ ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ مجرم کی طرح کھڑے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر ان سے فرما رہے اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ تو میرے بھائیوں، کسی سے محبت کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کے سارے اسباب اپنے پیغمبر کی شخصیت اور آپ کی ذات کے اندر جمع کر دیے کہ سب سے بڑھ کر
دوسروں کے لیے رحمت ہیں، سب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے رحیم اور کریم ہیں۔ اچھا پھر دیکھیے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی سیکھنے کا موقع ملے، سمجھنے کا موقع ملے، ہمارے لیے کوئی معلم اور استاد کے روپ میں اندر ظاہر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ باپ کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ استاد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی جو فکری تشکیل ہے وہ استاد کرتا ہے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا کہ جس نے انسانوں کی فکر کے زاویے درست کیے، ان کے عقیدوں کو درست کیا ہے، ان کے عمل کو درست کیا ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ انما بعثت معلما، لوگوں مجھے معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں رب کریم کی طرف سے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ کے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے اندر اپنے نبی کو مبعوث کیا، جو شان یہ رکھتا ہے کہ یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، لیکن اس پیغمبر کی برکت سے اللہ کی آیتیں بھی ان کو نصیب ہوئیں، علم اور حکمت بھی ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر باہر لے کر آنے والے ہیں، روشنی کے اندر لے کر آنے والے ہیں۔ کیوں نہ حضور سے محبت کی جائے، کہ محبت کے جو سبب بھی ہو سکتے ہیں، جو اسباب بھی ہو سکتے ہیں، جو معیارات بھی ہو سکتے ہیں، سب کے سب اللہ نے اپنے پیغمبر کی ذات کے اندر جمع فرما دیا۔ اچھا پھر ایک محبت کا سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی توقع ہو یا آخرت کے اندر یا کبھی کسی زندگی کے دور کے اندر توقع ہو، تو ہم اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی میرے کام آئے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہماری دستگیری فرماتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ حضور ہماری دستگیری فرماتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ گاروں کا آخری سہارا ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ اللہ نے فرمایا ان کی امتوں کے ساتھ وہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ایک طویل عرصے کے بعد بھی جب ہدایت کو اختیار نہیں کرتی تو ایک عالمگیر عذاب جو ہے اس کے اندر ان کو مبتلا کیا، پوری زمین اس کی لپیٹ کے اندر آ گئی۔ اللہ رب العزت نے سوائے ان لوگوں کو جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور بسا اوقات پیغمبر کے مخاطبین دنیا سے مٹا دیے گئے۔ قوم لوط کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پتھر برسا کے ختم کر دیے گئے، بستیاں الٹ دی گئیں۔ قوم عاد اور ثمود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں کس طرح تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو یہ دنیا کے اندر ایسا ہوا، ہمارے پیغمبر کس طرح ہماری محبتوں کا مرکز ہیں۔ کیوں مرکز ہیں؟ کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے یہ وہ نبی ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ہم ان کی برکت اور سبب سے انسانوں کو اس طرح کے عذاب سے، انفرادی عذاب ضرور ہے لیکن اس طرح اجتماعی عذاب نہیں ہے۔ ہزاروں گناہوں کے باوجود کون سے گناہ ہیں جو اس قوم اور امت کے اندر موجود نہیں ہیں؟ جو ایک ایک گناہ کو گنیے، ایک کم ناپنے اور تولنے کی وجہ سے قوم شعیب تباہ ہوئی۔ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی گستاخی کے نتیجے میں قوم عاد اور ثمود کس طرح تباہ و برباد ہوئی ہے۔
اللہ کے نبی کو جھٹلانے کے نتیجے میں کس طرح قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کس طرح تباہ و برباد ہوئی، وہ سارے عیب آپ نکال لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے کردار کا حصہ ہے، پھر بھی اللہ نے اجتماعی عذاب سے ہم کو بچا رکھا ہے، تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی برکت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم ان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کی ظاہری حیات کے بعد اب قیامت تک حضور کا ہی دور ہے۔ اوروں کا جو فردہ تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو اوروں کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ ہے تنہا تیرا، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے قیامت تک۔ تو اللہ نے گویا کہ انسانیت کو اجتماعی عذاب سے حضور کی برکت سے محفوظ کیا ہے، اور قیامت کے دن جو حضور کی شانیں ظاہر ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت کا حکم دیا کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے دلیل اور بنیاد ہے۔ اصل مقصد اللہ کی محبت کا حصول ہے، اللہ کی محبت کے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوگی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے حاصل ہوگی، اور جب اطاعت اور اتباع کریں گے حضور کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، اور جب حضور کی محبت نصیب ہوگی تو گویا کہ اللہ کی معرفت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ لہٰذا یہ واجبات دین میں سے ہے، باوجود اس کے کہ محبت کرنا ایک فطری جذبہ ہے، یہ اجباری نہیں ہو سکتا، زبردستی نہیں ہو سکتا، پھر بھی ہمیں کہا گیا کہ محبت کرو۔ تو اللہ نے مہربانی یہ کی کہ یہ اگر حکم دیا تو اپنے محبوب کو اوصاف بھی ایسے عطا فرما دے کہ ہر آدمی حضور سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ فطری اور عقلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کوئی بدبختی کر سکتا ہے، کوئی ابو جہل ہی کر سکتا ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھے گا، جو آپ کی شان کو پڑھے گا، جو آپ کے اخلاق کو پڑھے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے واری ہوگا، وہ آپ پر قربان جائے گا۔ وہ سمجھ لے گا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی شخصیت، واحد شخصیت صحیح معنوں میں قابل اطاعت اور اتباع ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور اتباع اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔